لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات سامعین محترم سلسلہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اعزاء عنوان گفتگو ہے عبادت راز خلقت۔ سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا، اور جب انسان کو پروردگار عالم نے اشرف بنایا تو انسان کس چیز کی وجہ سے دیگر اشیاء سے ممتاز ہوا ہے، کس وجہ سے انسان کو اشرف بنایا، وہ مابہ الامتیاز چیز کا نام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جمادات، نباتات، حیوانات حتیٰ کہ فرشتوں وغیرہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کا سہارا لیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ جبرائیل کے ذریعے سے 3 چیزوں کو جناب آدم کے پاس بھیجا، ایک علم ہے یا بعض جگہ دین ہے، دوسرا حیا ہے، اور تیسرا عقل ہے۔ آدم نے 2 چیزوں کو نہیں لیا لیکن عقل کو لے لیا، اور جب عقل کو لیا تو 2 چیزوں سے یہ کہا گیا کہ آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں، لیکن دونوں چیزیں علم اور حیا، ان دونوں نے یہ کہا کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگی۔ پھر سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ عاقل کسے کہتے ہیں، عقل مند کسے کہتے ہیں۔ روایت کا سہارا لیتے ہوئے عقل کی جو تعریف چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی، چھٹے امام نے جو تعریف بیان کی، امام فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان، اس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت، اور اس عقل کے ذریعے سے اگر جنت کو انسان حاصل کر رہا ہے، اس کو قصد کر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ عادل ہے، عقل مند ہے، عاقل بھی ہے، عقل مند بھی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر کیا اب انسان اس عقل کا سہارا لیتے ہوئے پروردگار عالم کی عبادت کرے اور ایسے اعمال انجام دے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں چلا جائے، یعنی جنت کو حاصل کر لے۔ عزیزان گرامی، سلسلے گفتگو کو پھر روایت کا سہارا لیتے ہوئے پھر عرض کیا کہ عبادت انسان نے کرنی ہے اس عقل کے ذریعے سے، لیکن عبادت سے پہلے ایک مرحلہ ہے
جس کے لیے میرے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، کہ پروردگار عالم نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ فاذا عرفوہ عبدوہ، جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کی عبادت ہوگی۔ بس پہلے مرحلہ جو ہے وہ انسان کا یہ ہے کہ پہلے معرفت پروردگار عالم جو وہ حاصل کر لے، اور یہ معرفت جو ہے حاصل کرے گا ظاہر عقل کے ذریعے سے کرے گا۔ اگر عقل نہیں ہوگی تو معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اس عقل کے بلبوتے پر انسان کو پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا، اور الحمدللہ کل عرض کیا ہے پروردگار عالم کی معرفت ہم سب کو ہے، اور ہمارا سب کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے اور اس عقل کے ذریعے سے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو اب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ معرفت حاصل ہوگی تو عبادت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ جو عقل کے ذریعے سے ہم نے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا ہے، اب ہم تو ہیں مسلمان۔ اب جب ہم مسلمان ہیں تو ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا جو عقیدہ توحید ہے کہاں سے آیا، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ماں کی گود سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، بچپنے سے یہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ لا الہ الا اللہ کو نجات پا جاؤ گے۔ مولا کائنات کے خطبے بھرے پڑے ہیں، مولا کائنات نے معرفت حاصل کروائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر دعائے عرفہ ہی پڑھ لیں تو توحید جو ہے اجاگر ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اگر جو ہے ہم صحیفہ کاملہ کو اٹھا لیں، صحیفہ سجادیہ کو اٹھا لیں، یا ان کی اور دوسری جو دعائیں 15 ان کو دیکھ لیں تو پروردگار علم کی ہمیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ ہم یہ کہتے چلے جائیں گے، لیکن ایک ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جو یہ کہے کہ میں نہ جو ہے رسول کو مانتا ہوں، نہ میں جو ہوں اماموں کو مانتا ہوں، مجھے سمجھائیے کہ توحید ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دہریہ۔ دہریہ نکلا ہے دہر سے، یعنی زمانے سے۔ وہ دہریہ اس چیز کا قائل ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، بس خود بخود بنی ہے، خود بخود یہ چل رہی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب ایسا شخص اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ کہاں سے ثابت کریں؟ کس طریقے سے اس کے لیے ثابت کریں کہ ہاں پروردگار عالم ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ انشاءاللہ جب آپ کاظمین جائیں گے اور جب کاظمین کی زیارت کریں گے، امام محمد تقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زیارت کر کے باہر نکلیں گے مردوں کی سائڈ، جب آپ نکلیں گے تو جیسے ہی دروازے سے نکلیں رائٹ ہینڈ کی طرف آپ کے جو ہے قبر ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ ایسے علماء ہمارے پاس بہرحال گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کے پاس ایک دہریہ آیا اور اس نے کہا بھئی آپ مسلمان ہیں، میں دہریہ ہوں، کوئی خدا نہیں ہے کہ خود بخود جو ہے دنیا بنی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، کوئی چلانے والا اس کا نہیں ہے، مجھے کہنے کرو، مطمئن کرو کہ ہاں ہے پروردگار عالم اور اس دنیا کا چلانے والا کوئی ہے۔ ایسے کہ بڑے بڑے علماء اس کے سامنے آئے، دہریہ جیتتا رہا، دہریہ جیتتا رہا اور علماء شکست کھاتے رہے۔ جب تمام علماء کو اس نے بادشاہ نے بلا لیا اور دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو دہریہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا، کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کو شکست دی جائے، تو پوچھا کوئی اور عالم بھی ہے؟ تو کسی نے کہا ایک عالم ہے جس کو ہم جانتے ہیں لیکن بہت سیدھا سادہ ہے، وہ کہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، کب وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ اسی کو بلاؤ، وہی کام کا بندہ ہے، جہاں کوئی جواب نہیں دیتا وہاں علی والا جواب دیتا ہے، جہاں کوئی نہیں بولتا وہاں علی والا بولتا ہے، جہاں کوئی نہیں اٹھتا وہاں علی اٹھتے ہیں۔
توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول نے کہا تھا کوئی ہے جو میرے اس کام میں مدد کرے گا؟ کون اٹھا تھا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ ایک علی ہے جو بار بار اٹھ رہے تھے، انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ بہرحال میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو عزیزان گرامی کہا اس کو بلاؤ۔ عزیزان گرامی شیخ مفید کو بلایا کہ جیسے شیخ مفید آئے، اس دہریہ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دیکھا۔ جیسے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دیکھا، ایک مرتبہ بادشاہ سے کہا یہ شخص مجھ سے مناظرہ کرے گا، بحث مباحثہ یہ کرے گا؟ کہاں؟ کہ بادشاہ سلامت، اس کے کپڑے دیکھ لیجئے کیسے ہیں، اس کی شکل دیکھ لیجئے کیسی ہے، بیچارہ بہت ہی سادہ دکھائی دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کو میں نے شکست دے دی ہے، یہ کیا میرا جواب دے گا؟ جب اس نے یہ کہا تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، کوئی اس کا نہ بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے۔ شیخ مفید نے کہا بس اتنا چھوٹا سا سوال؟ ایک دم یہ چونکتا ہے کہ تم اس کو چھوٹا سا سوال کہہ رہے ہو؟ اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو شکست دے دی ہے، کسی نے میرا جواب نہیں دیا اور تم کہہ رہے چھوٹا سا سوال؟ شیخ مفید نے کہا ہاں ہمارے نزدیک یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے۔ کا جواب دیجیے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ آج نہیں کل جواب دیں گے۔ توجہ کیجیے گا، آج نہیں کل جواب دیں گے۔ اور یہ جو مجمع ہے نا یہ کم ہے، ابھی اور لوگوں کو بھی بلاؤ، تمام لوگوں کو دعوت کی جائے تاکہ ہم جو ہے تم کو جو ہے جواب دے سکیں۔ دہریہ ہنسنے لگا کہ آپ کا لباس بتا رہا، آپ کی شکل بتا رہی ہے، بہت سیدھا سادہ، اگر آپ کے پاس جواب ہوتا نا تو ابھی آج ہی دے دیتے، کل کا آپ وقت نہیں مانتے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کل میں جواب لے کر آؤں گا، اگر کل میں تیرا جواب نہ لے کر آؤں تو مجھے علی کا ماننے والا نہ کہنا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے کل آ جائیے گا، بادشاہ ہوگا سب کو بلائیے گا۔ کہتے ہیں دربار سج گیا، لوگ آ گئے، دہریہ آ گیا، مثلا صبح 9 بجے کا وقت مثلا جو ہے رکھا گیا۔ کہتے ہیں سب آئے، اگر نہ آئے تو شیخ مفید نہیں آئے۔ اب جب شیخ مفید نہیں آئے تو اب آپ سوچئے کہ جو شخص جیتتا رہا ہو وہ کتنا چوڑا ہوگا، کتنا بولے گا وہ۔ کہتے ہیں کہ شیخ مفید کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، 15 یا آدھا گھنٹہ گزرا ہے، لیکن یہ جو ہے چلا رہا ہے، دربار کو اٹھائے ہوئے ہے کہ دیکھا اس کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا، جواب ہوتا تو کل دیتا تھا، آج کا وقت نہ لیتا، اگر وقت لیا تھا تو ٹائم پہ آتا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، بہت سیدھا سادہ ہے، کپڑے بتا رہے تھے، لباس بتا رہا تھا، شکل بیچارے کی بتا رہی تھی، بہت ہی سادہ انسان ہے، ڈر گیا، خوف کھا گیا، جواب نہیں ملا اس لیے نہیں آیا۔ کہتا ہے یہ ایسے گفتگو کر رہا تھا، چوڑے سے چوڑا ہوتا جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ خرامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ محل میں داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی شیخ مفید علیہ الرحمہ داخل ہوئے، اس نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دیکھا، ایک مرتبہ شیخ مفید علیہ الرحمہ پہ چڑھ گیا اور گفتگو کرنے لگا کہ آپ نے میرا ٹائم ضائع کر دیا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو ٹائم کیوں لیا تھا، اتنی دیر کیوں کہ آپ نے کر دی، یہ وہ الا ماشاء اللہ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا غصے کیوں ہوتا ہے، صبر کر، میں تیرا جواب لایا ہوں۔ کہا اچھا جواب دیجئے۔ کہ نہیں، جواب دینے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہم دیر سے کیوں آئے۔ توجہ کیجیے گا، شیخ مفید نے کہا ہم یہ بتائیں پہلے کہ ہم دیر سے کیوں آئے۔ اس نے کہا چلے آپ بتائیے دیر سے کیوں آئے۔ کہ اصل میں دیر سے آنے کی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلے نا تو ہمارے گھر کے سامنے تھی نہر، ہم نے نہر میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہ کیا منظر دیکھا؟ کہ ہم نے نہر میں یہ منظر دیکھا کہ کنارے کشتی کھڑی ہوئی تھی، ایک کنارے، وہاں سے وہ مسافروں کو اٹھا رہی تھی تو دوسرے کنارے پہنچا رہی تھی، وہاں سے مسافروں کو اٹھا رہی تھی، اس کنارے پہنچا رہی تھی۔ یہ منظر ہم نے 5 مرتبہ دیکھا، لیکن جو عجیب منظر تھا وہ یہ منظر یہ تھا کہ کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں تھا، کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ یہ دہریہ ہنسنے لگا، ٹھٹے مارنے لگا کہ بھائی دیکھو کتنا بے وقوف انسان ہے، کتنا سادہ انسان ہے، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کشتی جو ہے بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ جیسے ہی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو شیخ مفید نے کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟
کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ شیخ مفید نے تمام درباریوں سے کہا تم نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فوراً کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو کائنات کی اتنی بڑی کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد۔ دہریہ خاموش ہو گیا، کیا جواب دے؟ شیخ مفید جیت گئے۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، اب اس دہریے کے سامنے شیخ مفید نے قرآن پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا۔ پیغمبر کو کوئی حدیث سنائی؟ نہیں۔ شیخ مفید نے کوئی مولا کائنات کا خطبہ سنایا؟ کوئی دعائے عرفہ کا جملہ لے کر آ گئے؟ کوئی امام سجاد کی کوئی دعا کا جملہ لے کر آ گئے؟ نہیں۔ کس طریقے سے دہریہ کو قائل کیا؟ کس دلیل کے ذریعے سے دہریہ کو قائل کیا ہے؟ قرآن اور روایت کے ذریعے سے نہیں، دلیل عقل کے ذریعے سے دہریہ کو قانے کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ جہاں پر نہ قرآن اور حدیث سامنے والا نہ قرآن کو مانتا ہو نہ حدیث کو مانتا ہو، وہاں پہ قرآن و حدیث کام نہیں آتا، وہاں پہ دلیل عقل کام آتی ہے۔ یعنی دلیل عقل کے ذریعے سے سامنے والے کو آپ قانے اور مطمئن کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں جو ہے ایسے ہی دہریہ جو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی، سب سے مناظرہ کیے، سب کو شکست دے دی۔ چھٹے امام کی خدمت میں لوگ آئے کہ مولا ایسا ہے، مولا نے کہا مجھ سے مناظرہ کرواؤ۔ توجہ کیجیے گا، نام کیا ہے؟ عبداللہ دیسانی۔ امام کی خدمت میں آئے، اس کو لے کر امام سے مناظرہ کرو۔ جب مناظرے کے لیے امام کے سامنے بیٹھا، امام نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اٹھ کے چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا۔ وہ جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ مناظرہ ہوا نہیں، کون جیتا کون ہارا؟ مولا نے کہا میں جیت گیا، وہ ہار گیا۔ کہ مولا کیسے آپ جیت گئے؟ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی مناظرہ ہی نہیں ہوا، تو آپ جیت کیسے گئے؟ مولا نے کہا میں نے اس سے نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جب اللہ ہے ہی نہیں تو بندہ کس کا؟ توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ جب بندہ ہی اللہ ہی نہیں ہے تو بندہ کس کا؟ کہ میں نے فقط نام پوچھا، وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا ہے کہ میرا نام کیا؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ جب اللہ ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اللہ، تو میں بندہ کس کا ہوں؟ فوراً شکست دے دی مولا نے۔ مولا نے کوئی قرآن پڑھا تھا؟ مولا نے کوئی روایت پڑھی ہے؟ نہیں، یہی دلیل عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیا تیرا نام ہی جب عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کو مانتا ہی تو بندہ تو کس کا ہے؟ تسلیم کر کے کوئی اللہ ہے جس کا تو بندہ ہے۔ صلوات پڑھے مل کر محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اس دلیل عقل کے ذریعے سے جو ہے آپ جو ہے ہر چیز کو جہاں قرآن اور روایات لوگ تسلیم نہ کریں تو دلیل عقل کے ذریعے سے جو ہے انسان جو دوسرے کو جو ہے قانع اور مطمئن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ عبادت ذرا ذیل خلقت ہے، موضوع کو میں پھیلانا نہیں چاہتا، سمیٹوں موضوع کو، تو عزیزان گرامی اب اسی دلیل عقل کے ذریعے سے عقل ہماری کیا کہتی ہے؟ آیا جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں ہمارے وجود میں اتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس کی عبادت کریں یا نہیں؟ اس کا شکریہ ادا کریں یا نہیں؟ دیکھیں آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو جو ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو شکریہ بعد میں ادا کرتا ہے۔ تو وہ خالق جس نے مجھے اور آپ کو اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، دیگر مخلوقات سے جو ہے اشرف بنا کر مجھے خلق کیا ہے،
اور مجھے کمال اور عروج اور معراج کے لیے پروردگار عالم نے بنایا ہے، کیا اتنا حق میرا نہیں بنتا کہ اس نے جو مجھے جسم دیا ہے صحیح و سالم، میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جب تنخواہ ملتی ہے تو کتنے گھنٹے جاب پہ رہتے ہیں آپ؟ اگر میں کم سے کم ٹائم لے لوں تو شاید 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 8 گھنٹے دیتے ہیں۔ تو اس خالق نے جو مجھے اتنا سارا جسم عطا کیا ہے، سر سے لے کر پیر تک بالکل صحیح و سالم، کوئی عیب نہیں ہے میرے اندر، تو کیا اس خالق کا اتنا حق نہیں بنتا کہ 17 رکعت نماز پڑھ لوں؟ عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ عقل سے فیصلہ کریں آپ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آیت پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا روایت پڑھیں، آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ میری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ شکریہ ادا کروں یا نہیں کروں؟ شکر منعم کروں یا نہیں؟ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کروں یا نہیں کروں؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ بھی نہیں۔ 17 رکعت نماز، وہ بھی 24 گھنٹے میں، ایک ساتھ نہیں۔ وہ بھی اگر ہم کہیں گے جی ایک ساتھ پڑھی 17 رکعت، پھر انسان سوچے گا 17 رکعت ایک ساتھ، تو میری تو نماز یہ ہوتی ہے 17 رکعت شاید 17 منٹ بھی نہ ہوتے، 17 منٹ ہی لگا لیجئے۔ 24 گھنٹے میں سے 17 منٹ میں خالق کو نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں وہ خالق کتنا کریم ہے۔ حدیث قدسی، قرآن اور حدیث قدسی میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں، میں 1-2 فرق فقط بیان کروں گا۔ قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر حدیث قدسی ہے اور اللہ کا اس میں نام اور ائمہ وغیرہ کا نام احتیاطاً بنیاد پر نہیں ہے نام، تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کو قراءت، جب ہم پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت کرتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، حدیث قدسی کو وہاں تلاوت نہیں کر سکتے۔ الفاظ اور مفہوم جو ہے آیت کا، جو الفاظ ہیں قرآن کے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے پیغمبر پر القا ہوئے اور پیغمبر نے بیان کیے۔ لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ مفہوم خدا کی طرف سے آیا اور الفاظ پیغمبر نے بیان کیے۔ یہ فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی کے جملے ہیں: خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ اے حضرت انسان، توجہ کیجیے گا، خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان ان اشیاء کو، یعنی یوں کہو اس کائنات کو خلق کیا تیرے لیے۔ یہ پوری چیزیں تیرے لیے ہیں، لیکن تو کس کے لیے؟ وخلقتک لاجلی، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ کائنات تیرے لیے، تمام اشیاء تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے۔ اب بس تو میرا بن جا، توجہ کیجیے گا، اب تو میرا بن جا۔ اب تو میرا کیسا بنے گا؟ کیسے بنے گا کہ تو میرا ہو گیا؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ توجہ کیجیے گا اس کے اوپر، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ جب تو میری اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا، اپنی مثل نہیں مثل بنا دوں گا۔ اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا، مثل نہیں۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل ہوتی ہے ذات میں، لیسا کا مثلی شے، کچھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ذات جیسا پروردگار عالم کوئی نہیں ہے، یعنی مثل پروردگار عالم کوئی نہیں ہے۔ لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے بہت ساری مثل جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے حدیث قدسی میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، جب تو میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ اب مثل کیسے بنائے گا؟ انا، توجہ کیجیے گا، انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی۔ اجعلک حیا لا تموت،
میں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ توجہ کی آپ نے؟ تمام اشیاء تیرے لیے، تجھے اپنے لیے۔ اب جب تو میرا ہوگا، میرا کیسے ہوگا؟ اطاعت کے ذریعے سے۔ جب تو اب میری اطاعت کرے گا، میں تجھے اپنی مسل بنا دوں گا۔ اپنی مسل کیسے بنائے گا؟ کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں لوگ روزانہ لوگ مر رہے ہیں، مر رہے ہیں لوگ، نہیں مر رہے۔ مرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ ختم ہو جانے کو، نابود ہونے کو؟ نہیں۔ کس نے کہا موت ختم ہونے کا نام ہے، موت نابود ہونے کا نام ہے؟ کس نے کہا ہے؟ 3 دلیلیں دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ قرآن کی مشہور و معروف آیت کریمہ ترجمہ آپ کیجیے گا، اکثر بیشتر آپ سنتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہو گیا کہ نفس مر جاتی ہے۔ کس نے کہا نفس مرتی ہے؟ اسی آیت سے استدلال کر رہا ہوں، نفس نہیں مرتی۔ کس نے کہا نفس مرتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بہرحال اس میں بحث میں، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، نفس اور روح کے بارے میں۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں، عرفاء کیا کہتے ہیں، علماء اخلاق کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں۔ بعض نے بہرحال یہ نقل یہ کیا ہے کہ یہ مترادف ہیں، روح نفس ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جنہیں روح علیحدہ چیز ہے اور نفس جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے، اور نفس تو مر جاتی ہے، کس نے کہا نفس مرتی ہے؟ آپ یہ آیت پیش کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور اکثر و بیشتر آپ یہ مجالس میں اور خصوصاً موت کی مجلس میں سنتے ہیں۔ ترجمہ آپ کیجیے گا، میں نہیں کر رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ میرے کان میں آواز آئے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ترجمہ آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ چکھنے کو۔ چکھنا کسے کہتے ہیں؟ ذائقے کو۔ چکھنا ذائقہ، ذائقہ چکھنا۔ آیت میں کتنی دفعہ آیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کلمہ ذائقہ کتنی دفعہ آیا؟ آپ نے کتنی دفعہ لے کر آئے آپ؟ کیوں؟ یہیں سے خدشہ لوگوں کو ہوتا ہے شاید موت نفس کو آ جاتی ہے، موت نفس کو نہیں آتی۔ ابھی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ صحیح کر لیں، بات واضح ہو جائے گی۔ دوپہر کا کھانا کھایا آپ نے؟ رات کا اس لیے نہیں کہہ رہا، شاید دیر مجلس کے بعد کھائیں آپ۔ دوپہر کا کھانا کھایا؟ بولیے کھایا نہیں کھایا؟ کھایا۔ جب آپ نے کھانا کھایا ہے دوپہر کا، ختم کیا ہوا؟ آپ یا کھانا؟ کیا ختم ہوا؟ کھانا۔ آپ نے باہر پانی بھی پیا ہوگا آنے سے پہلے، پیا پانی؟ ختم کیا ہوا؟ آپ یا پانی؟ پانی۔ آپ ختم نہیں ہوئے۔ ایک ہے چکھنے والا، توجہ کیجیے گا، بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہے چکھنے والا، ایک وہ ہے کہ جس کو چکھا جا رہا ہے۔ تو ختم کیا ہوتا ہے؟ چکھنے والا ختم ہوتا ہے، یا جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے؟ کیا ختم ہوتا ہے؟ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، چکھنے والا ختم نہیں ہوتا۔ تسلیم کر لیا آپ نے یا نہیں کیا؟ مانتے یا نہیں؟ کھانا کھایا آپ نے، آپ کھانے والے، کس کو کھایا؟ کھانے کو، روٹی کو۔ کیا ختم ہوا؟ جس کو کھایا تھا وہ کیا تھی؟ روٹی۔ ختم کیا ہوئی؟ آپ ختم نہیں ہوئے۔ آپ نے پانی پیا، آپ ہیں پینے والے، پیا کیا ہے؟ پانی۔ تو ختم کیا ہوا؟ پانی۔ آپ ختم نہیں ہوئے۔ اب آئیے آیت، کل نفس، ہر نفس۔ اب میرا ترجمہ بھی دیکھیے گا، کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، چکھنے والی ہے موت کو۔ غور کیا آپ نے؟
ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو. کون چکھ رہی ہے؟ کون چکھ رہی ہے؟ نفس. کس کو چکھ رہی ہے؟ موت کو. تو ختم کیا ہوگی؟ میں ختم نہیں ہوں گا. توجہ کیجئے گا, میں ختم نہیں ہوا, میری نفس ختم نہیں ہوئی, کیونکہ میری نفس نے تو چکھا ہے کس کو؟ موت کو. تو چکھنے والا ختم نہیں ہوتا, جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے. اب میں ختم نہیں ہوا, اب میں کہاں چلا گیا؟ توجہ کیجئے گا, میں کہاں چلا گیا بھائی؟ چکھا تو میں نے تھا موت کو, تو جب میں ختم نہیں ہوا, موت کو گویا کہ میں نے موت دے دی, تو میں کہاں چلا گیا؟ اس لیے آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ نہیں کہتے فلاں صاحب مر گئے, کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے, آج انگلش کا لفظ کہہ دوں نا بہت اچھا لگے گا نئی جنریشن کو خصوصاً. شفٹنگ. شفٹ ہو رہے ہیں آپ. جب آپ شفٹ ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں شفٹ ہوتے ہیں؟ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ اگر انسان چلا جائے تو کہا جاتا ہے یہ شفٹ ہو گئے, یہ انتقال کر گئے, یہ منتقل ہو گئے. تو یہ دنیا ہے زندان. اب روایت یہ کہتی ہے موت ہے کیا؟ زندان سے نکل کر وسیع اور عریض محل کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے. آپ نہیں مرے عزیزان گرامی, آپ کو موت نہیں آئی, آپ کی نفس کو موت نہیں آئی, آپ زندہ ہیں. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ دوسری دلیل سن لیجئے. قبر میں لٹاتے ہیں, لٹانے کے بعد مولانا تلقین پڑھتے ہیں؟ پڑھتے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم, اسمع افہم, اسمع افہم. سن سمجھ, سن سمجھ. کس کو سنا رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ کہ اس کو بھئی یہ تو مر گیا. جب مر گیا تو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. کہ نہیں, سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. یعنی یہ دوسری دلیل ہے کہ ہم تلقین جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا مرنے والا ہے ادھر سے ادھر چلا گیا, منتقل ہو گیا, سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. اس لیے پیغمبر کی بھی حدیث ہے یہ مردے تم سے زیادہ سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. دو دلیلیں ہو گئی. اب آپ چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں. آپ تیسری دلیل, مجلس سے کرواتے ہیں, مجلس کرواتے ہیں نا, اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ایصال ثواب, ثواب کا پہنچانا, ثواب کا ایصال کرنا. کس کو کر رہے ہیں؟ مردے کو کر رہے ہیں نا, جو منتقل ہو گیا. اگر آپ کہیں مر گیا تو کس کو انتقال کر رہے ہیں بھائی؟ کس کو پہنچا رہے ہیں یہ ثواب؟ کا کوئی ہے, توجہ کیجئے گا, کہ کوئی ہے جس کو ہم پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا انتقال, اس دنیا سے وہاں چلا گیا. جب اس دنیا سے وہاں چلا گیا تو اب عزیزان گرامی, اب ایصال کا مطلب ہے پہنچانا. اب اس کی میں مثال بچوں کے لیے دے دوں. واٹس ایپ آج کل ہے ہر ایک کے پاس, اپنا پیغام پہنچاتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے. یہ آپ کا پیغام پہنچے گا کب؟ جب آپ کا واٹس ایپ بھی صحیح ہو, سگنل ہو, ادھر کا واٹس ایپ بھی صحیح ہو, سگنل ہو, اور بیچ میں جو ارتباط کو قائم کیے ہوئے ہے وہ سگنل وہ بھی موجود ہوں, تو آپ کا پیغام منتقل ہوگا, ورنہ آپ کا پیغام منتقل نہیں ہوگا. بس ایک ہے بھیجنے والا, ایک ہے وہاں پر جس کو بھیج رہے ہیں وہ لینے والا, اور بیچ میں ایک ہے اتصال. ان کا ہونا ضروری ہے تو ہوگا ایصال ثواب. اب یہاں سے آپ پہنچا رہے ہیں, وہاں پر ہمارا جانے والا منتقل ہوا ہے, وہ لے رہا ہے. اب کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جو یہاں سے لے وہاں تک پہنچا دے. تو اس لیے دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء, وہ وجود کہاں ہے جو زمین اور آسمان کو ملائے ہوئے ہے. گویا کہ امام زمانہ یہاں سے لیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر.
بات واضح ہو گئی ہے ذہن کرنے میں. اب دیاتی نہیں اجلوں کا مسئلہ ہے. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر. جب تو میری اطاعت کرے گا نا میں تجھے اپنے مسل بنا دوں گا. میری مسل کیا ہے؟ میری مسل یہ ہے کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی. تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تجھے بھی موت، بس ہمیں موت نہیں آتی. مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو بھی اہل بیت کی محبت لے کر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا انا غنی لا افتقر. میں ایسا غنی ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہیں. اجعلک غنیا لا تفتقر. میں تجھے ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. لیکن تو میری اطاعت تو کر. جب تو میری اطاعت کرے گا تو زندہ رہے گا. جب تو میری اطاعت کرے گا تو تجھے کیا کر دوں گا؟ میں ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میرا مولا جنگ کر رہا ہے. جنگ کرتے کرتے سامنے والے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی تو دشمن نے علی سے کہا حب لی سیفک یا علی. اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. مولا کائنات نے تلوار اس کو دے دی. جنگ میں میرے اور آپ کے مولا نے دشمن کو تلوار دے دی. اب جب تلوار دی تو ایک مرتبہ دشمن نے کہا شاید آپ کو جنگ کے اصول نہیں آتے. مولانا جنگ کا کون سا ایسا اصول ہے جو میں نہیں جانتا؟ کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ دشمن کو اپنا اسلحہ نہیں دیا جاتا. مولا کائنات نے کہا میں نے دشمن کو کب اسلحہ دیا؟ جب تک تو مجھ سے لڑ رہا تھا، دشمن تھا، جنگ کر رہا تھا. لیکن جب تو میرے در کا سوالی بنا، مجھ سے تو نے کچھ مانگا تو میں نے تجھے عطا کر دیا. جب تو مجھ سے لڑا تھا میں. لیکن اب تو مجھ سے لڑ نہیں رہا تھا، تو میرے در کا سوالی تھا. جب تو میرے در کا سوالی تھا تو علی وہ ایسا غنی ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو. وہ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. اور ایزن کرم یہ ایسے غنی ہیں، خود تو غنی ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی غنی کر دیتے ہیں. ایک شخص آتا ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مقروض ہوں، قرض اتارنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. مولا نے کہا کہ تو ایسے وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. کچھ وہاں پر منافقین بیٹھے ہوئے تھے کہ بتاؤ، کہتے کہ ہم غنی ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اپنا چاہنے والا ہے اس کا قرضہ نہیں اتروا سکتے. اس شخص نے یہ باتیں سنی اور مولا کی خدمت میں دوبارہ آ گیا کہ مولا میں مقروض ہوں، آپ سے میں نے کہا اور آپ نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. مولا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن منافقین کی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا. مولا نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا ایسے تانے دے رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مولا کے افطار کا وقت تھا. ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ غلام، جو 2 روٹیاں جو کی ہماری ہیں خشک افطار کے لیے ہم نے رکھی ہیں وہ اس کو دے دو. توجہ کیجیے گا. الدمۃ الثاقبہ کتاب کا نام ہے، اس میں جا کے واقعہ پڑھ لیجیے گا. عزیزان گرامی، 2 روٹیاں دی، اس نے روٹیاں دیکھی. مولا نے کہا یہ تو روٹیاں لے جا، تیرے لیے کافی ہے. یہ روٹیاں لے کر چلا چوتھے امام سے. اب جب یہ 2 روٹیاں لے کر چلا، اس نے دیکھا خشک روٹیاں ہیں، باسی روٹیاں ہیں، میں کیسے کھاؤں گا اس کو. اب یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک مچھلی والا مچھلی بیچ رہا ہے، لیکن مچھلی جو ہے وہ باسی ہے، کوئی خرید نہیں رہا. اس نے کہا دیکھ میری روٹی سوکھی ہے، تیری مچھلی باسی ہے، تو 1 روٹی لے لے، 1 مچھلی دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے
چلو روٹی تو آئے گی. اس نے روٹی لی, مچھلی دے دی. تھوڑا سا آگے چلا, نمک بیچنے والا نمک بیچ رہا تھا گرد آلود مٹی میں ملا ہوا, کوئی خرید نہیں رہا تھا. اس نے کہا دیکھ تیرا نمک گرد آلود ہے, مٹی ملا ہوا ہے, تو یہ نمک مجھے دے دے, مجھ سے ایک روٹی لے لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. روٹی دوسری اس کو دی, نمک لے کر چلا گیا. اب جیسے ہی نمک اور مچھلی لے کر گھر پہنچا ہے, توجہ کیجیے گا, جیسے ہی گھر پہنچا ہے, پیچھے سے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے یہ دونوں پہنچ گئے. کہ بھئی یہ روٹی ایسی ہے, اتنی خشک ہے کہ ہم سے توڑی ہی نہیں جا رہی ہے, ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, 2 روٹیاں ہم تجھے واپس کرتے ہیں, مچھلی بھی تیری, نمک بھی تیرا. دونوں نے یہ کہا, مچھلی والے نے کہا مچھلی تیری, نمک والے نے کہا نمک تیرا. کہتے ہیں کہ اس نے چھری اٹھائی, اور چھری اٹھانے کے بعد مچھلی کا پیٹ چاک کیا. جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے 2 موتی برآمد ہوئے. جیسے ہی موتی 2 برآمد ہوئے, اتنے میں دک الباب ہوا. کہ کون؟ کہ چوتھے امام کا قاصد ہوں. مولا کہہ رہے ہیں تیرا کام ہو گیا, ہماری روٹیاں واپس کر دے. تیرا کام ہو گیا, ہماری روٹیاں واپس کر دے. روٹیاں یہاں سے گئیں. وہ یہ کہتا ہے یہ جو 2 موتی ملے تھے, جو مچھلی کے پیٹ چاک کرنے سے مجھے ملے تھے, میری نسلیں کھاتی رہیں لیکن رزق میں کمی نہیں آئی. توجہ کیا آپ نے کہ یہ کیسے غنی ہے, انہوں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے, فقط یہ ان کی 2 روٹیوں کا کرشمہ ہے کہ فقیر کو غنی بنا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, بس 3 جملے ہیں اس حدیث قدسی میں. اے میرے بندے, انشاءاللہ کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اے میرے بندے, تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنی مسل بناؤں گا. ایسا زندہ ہوں تجھے موت نہیں آئے گی. میں ایسا غنی ہوں کہ تجھے بھی ایسا غنی بنا دوں گا. تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا جیسے میں کسی کا محتاج نہیں. اور آخری تیسرا فقرہ حدیث کا یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں, کن فیکون کہتا ہوں, وہ چیز ہو جاتی ہے. ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی. اب آئیے اس حدیث کے فکرے کو جو ہے خود امام کی سیرت پر اپلائی کریں. مرد بلخی, بلخ رہنے والا, ہر سال حج پر آتا ہے اور حج کرنے کے بعد جو ہے مدینہ جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. توجہ کیجیے گا کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تجھے بھی ایسا بنا دوں گا, تو ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی. لیکن تو میری اطاعت کر, جب میرا بنے گا پھر ہوگا. یہ اطاعت پروردگار عالم, بندگی پروردگار عالم. عزیزان گرامی, مرد بلخی آتا ہے ہر سال, حج کرتا ہے, حج کے بعد مدینہ آتا ہے امام کی خدمت میں, امام سے ملاقات کرتا ہے اور امام کے لیے ہر سال تحفے تحائف لاتا ہے. مثلا میں مثال دے دوں بالفرض, آپ زیارات پہ جاتے ہیں, ہر سال مثلا زیارت پہ جاتے ہیں, ادھر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو تھوڑا سا گفٹ لے جاتے ہیں. چلیں بھائی پردیش میں رہتے ہیں, تھوڑا سا گفٹ لے جاتے ہیں. یہ مرد بلخی ہر سال جاتا ہے اور جو مولا کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. ایک سال کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, ہر سال تم جاتے ہو اور اس شخص کو کچھ نہ کچھ دے کر آ جاتے ہو, وہ تمہیں کچھ نہیں دیتا. توجہ کیا آپ نے, یہ ہے کچھ فطرت ہے خواتین کی. اگر آپ کوئی نیک کام کریں نا, آپ چاہتے ہیں نیک کام کرنا, وہ روک لیتی ہیں. ہر خواتین, بعض خواتین ہیں ایسی, آپ خدمت کریں, کرنا چاہیں, فوراً روک لے گی. اب یہاں پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے, چھوڑ رہا ہوں بہرحال اس کو. عزیزان گرامی, اس نے شکایت کی کہ یہ کون سا طریقہ, جاتے ہو لے کر جاتے ہو, وہ لے لیتا ہے اور تمہیں کچھ نہیں دیتا. اس مرد بلخی نے کہا ایسا نہ کہ, وہ میرا امام سن رہا ہے. اگر روایت ہے
امام زمانہ کو پکارنا ہے نا، اپنے لبوں کو حرکت دو، امام تمہاری مدد کرے گے، فقط لبوں کو حرکت کرو، لبوں کو حرکت دو، امام سنیں گے تمہاری بات کو۔ اس نے کہا یہ نہ کہ میرا امام سن رہا ہے، کہا تو ہاں، کہا تو بلخ میں بیٹھا ہے، کہا وہ مدینے میں، اور وہ سن رہے ہیں، کہا ہمارا عقیدہ امام سنتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ کہا، اگلے سال یہ حج پہ گیا، جب حج پر گیا اس کے بعد مدینہ گیا، جب مدینہ گیا تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچا تو امام کا کھانے کا وقت تھا۔ امام نے کہا آؤ مرد بلخی بیٹھو اور کھانا کھاؤ، لاؤ ہم تمہارے ہاتھ دھلواتے ہیں۔ تو مولا یہ تو نہیں ہو سکتا آپ میرے ہاتھ دھلوائیں، میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا۔ امام نے کہا چلو تم دھلوا دو۔ تش رکھا گیا، توجہ کیجیے گا، کن فیکون، ارادہ کرو چیز ہو جاتی ہے، میری اطاعت لیکن اطاعت پروردگار عالم میں ہوگا۔ یہ ایک مرتبہ ہاتھ دھلانے شروع کیے، جیسے ہی پانی ڈالا تو امام نے کہا کہ مرد بلخی یہ تشت میں کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہے۔ مولا نے کہا پانی نہیں ہے، یہ یاقوت احمر ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا تو وہ پانی نہیں رہا، یاقوت احمر میں تبدیل ہو گئے۔ پھر پانی ڈالا، مولا نے کہا اب کیا؟ مولا پانی بھی ہے، یاقوت احمر بھی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، یاقوت احمر بھی ہیں، سب زمرد بھی ہے، قیمتی پتھر ہیں یہ سارے۔ ایزن کریم جب اس نے دیکھا کہ واقعی مولا یاقوت بھی ہے، سب زمرد بھی ہیں، پھر پانی ڈالا کہ مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہ مولا یاقوت بھی ہے، زمرد بھی ہے، پانی کا نہیں ہے، سفید موتی بھی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاں یاقوت بھی ہے، سب زمرد بھی ہے، سفید موتی بھی ہیں، ہاتھ دھل گئے۔ مولا نے کیا کیا کہ رومال لے کر آؤ۔ رومال لیا اور رومال میں ان پتھروں کو بند کر دیا جو قیمتی پتھر ہیں۔ عزیزان گرامی یہ اگر آپ خریدیں جا کے اصل بہت مہنگے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ گٹھا لگائی اور کہا کہ جا کر اپنی زوجہ کو دے دینا اور جا کر اس سے یہ کہنا یہ میرے امام کے ہاتھوں کے میل کا کرشمہ ہے، یہ مولا کے ہاتھ کا دھون ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے، جا کے دے دینا۔ ایک دم یہ سمجھ گیا کہ مولا غلطی ہو گئی ہے، وہ جانتی نہیں آپ کو، آپ کی معرفت نہیں ہے، اس کو کہا نہیں جا کر دے دینا، کہہ دینا کہ یہ جو ہے میرے مولا کے ہاتھ کا دھون ہے فقط ابھی۔ عزیزان گرامی یہ شخص کہتا ہے کہ میں یہاں سے گیا اور مرد بلخ پہنچا، جب بلخ پہنچا اور میں نے موتی ڈالے اور موتی ڈالنے کے بعد کہا یہ میرے امام نے، میں نے نہیں کہا تھا کہ نہ کہ میرا امام سن رہا ہے، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا میرا امام سن رہا ہے لیکن تو نے نہیں مانا، دیکھ میرے امام نے مجھے معجزہ کر کے دکھا دیا ہے، یہ لے اور تجھے کیا چاہیے؟ قدموں میں گر گئی کہ جب آئندہ سال جاؤ نا تو مجھے لے کر جانا اس امام کے پاس، مجھے لے کر جانا اس امام کے پاس۔ عزیزان گرامی اگلے سال آیا، حج کا موقع آیا، یہ حج کے لیے گیا اور کہتے ہیں کہ جب حج کرنے کے بعد یہ مدینہ جا رہے تھے، راستے میں مریض ہو گئے، جب مریض ہوئی مدینہ کے قریب اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا اور جب یہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا تو ایک مرتبہ کہا مولا آپ کی زائرہ آ رہی تھی، آپ کی زیارت کے لیے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولا نے کہا جہاں واپس پلٹ جا، وہ خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے، مری نہیں ہے، جا واپس پلٹ جا، وہ خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ مولا مر گئی ہے، میں چھوڑ کر رکھا، جا تو دیکھ تو صحیح۔ عزیزان گرامی دوڑتا ہوا واپس خیمے میں پہنچا تو دیکھا کہ بی بی زندہ۔ کہ ہوا کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا، جیسے ہی فرشتے میری روح قبض کر کے لے کر جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا آیا اور آنے کے بعد ان فرشتوں سے کہا کہ اس کی روح کو واپس ڈال دو، میں نے خدا سے اجازت لے لی ہے، 30 سال کی اس کی عمر میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو اگر اس شخص کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی، توجہ کیجیے گا، اگر اس شخص کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی۔ تو یہ خاتون کہتی کیسے نہیں پہچانوں گی، جس نے مجھے موت سے نجات دی ہے اس کو کیسے نہیں پہچانوں گی میں؟ کہتا یہ لے کر چلا، جیسے ہی امام کے بارگاہ میں لے کر پہنچا، جیسے ہی اس خاتون نے امام کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے موت سے نجات دی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔
بس آپ دیکھیے کہ اب دیاتینی اجلو کا مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت تو کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ اور ایسی مثل پروردگار عالم نے اپنی مثالیں قائم کی ہیں جو صفات پروردگار عالم کے مظہر بنے ہیں۔ اگر آپ انہی کو دیکھ لیں تو در حقیقت ان کو دیکھنے سے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جس میں سے امام زین العابدین بھی ہیں، جس میں سے امام حسین بھی ہیں۔ یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھتے جائیے اور خدا کی معرفت حاصل کرتے جائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، 3 ایسے معصوم ہیں جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو غسل دیتے ہوئے 3 معصوموں نے گریہ کیا ہے۔ پہلی معصومہ جس کو غسل دیتے ہوئے معصوم ہستی نے گریہ کیا، وہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا صابر امام امام علی ہے۔ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن سیدہ نے علی کو نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم علی کو نہیں پتا، لیکن جو وصیت کی تھی نا سیدہ نے، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفلنی فی اللیل، یا علی دفلنی فی اللیل، اے علی رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ عزادارو یہ پتہ نہیں چلا کہ رات کی تاریکی میں غسل دینے کا سیدہ نے کیوں کہا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب صابر امام غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا۔ جیسے ہی علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا نا، یہ صابر امام برداشت نہ کر سکا، دیوار پر سر رکھ کر گریہ کرنے لگا۔ عزادارو جیسے ہی علی نے گریہ کیا نا، ایک مرتبہ آسمان نے کہا یا علی آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے گریہ نہیں کرنا، یہ آپ کا گریہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہیں اسماء میں سیدہ کی مظلومیت پر گریہ کر رہا ہوں، ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن سیدہ نے مجھے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جزاکم ربکم عزادارو، اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو یہ پہلا معصوم ہے۔ دوسرا معصوم کون ہے؟ دوسرا معصوم وہ ہے جس کی کل شب شہادت آ رہی ہے، میرا اور آپ کا چوتھا امام ہے۔ جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے نا، جیسے ہی غسل دینے کے لیے امام محمد باقر آگے بڑھے ہیں نا، جیسے ہی پیرہان کو ہٹایا، ایک مرتبہ امام باقر نے چیخ مار کر گریہ کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا یمنا رسول اللہ یہ گریہ کیسے ہے؟ ایک مرتبہ امام محمد باقر کہتے ہیں ارے میں نے ابھی بابا کی پرہان کو ہٹایا، اتھا کو زنجیر کے نشان ابھی تک دکھائی دے۔ جزاکم ربکم عزادارو، اور خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آخری معصوم کون ہے کہ جس پر گریہ کیا گیا غسل دیتے وقت؟ یہ وہ معصوم بچی ہے جو زندان شام میں اس دنیا سے چلی گئی۔ سید الساجدین سے پوچھتی ہے اے بھیا یہ بتائیے یہ پرندے صبح کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا دانا چگنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب شام میں واپس ہوتے ہیں تو پوچھتے ہی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ یہ 4 سالہ بچی سوال کرتی ہے بھیا ہم کب گھر واپس جائیں گے؟ سید الساجدین کیا جواب دے؟ اے سکینہ ہم تو جائیں گے لیکن تم نہیں جاؤ گی۔ عزادار وہ بچی باپ کو خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا نے سینے سے لگایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ بیدار ہوئی، ابو بھی اماں بھی ابھی بابا آئے تھے مجھے گلے سے لگائے ہوئے تھے، المختصر بابا کا سر آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہہ رہی ہے اے بابا اس غمزنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ اے میرے بابا آپ کی ریش مبارک کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ یہ سکینہ گریہ کر رہی ہے۔ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہوئی، ثانیہ زہرا نے نبض پر ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
ارے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اس دنیا سے چلی گئی، ارے غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، اب جو پیرہان ہٹایا، ارے کیا دیکھا، پورا جسم نیزوں سے چل